بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نحوی ترکیب کورس چل رہا ہے، تو سبق چل رہا تھا جار مجرور کا۔ تو آج ہم سمجھیں گے جار مجرور ظرف مستقر کو۔ تو میں ذرا پچھلا سبق خلاصہ دہراتا ہوں۔ جار مجرور ظرف لغو جو پیچھے پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر جار مجرور جہاں بھی آئے وہ کسی نہ کسی چیز سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ دو چیزوں سے متعلق ہوگا، یا تو فعل سے متعلق ہوگا یا شبہ فعل سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اگر جملے کے اندر وہ فعل یا شبہ فعل موجود ہو تو ہم جار مجرور کو جو موجود ہے نا فعل یا شبہ فعل، اس سے متعلق کر دیں گے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ظرف لغو، ٹھیک ہو گیا، جار مجرور ظرف لغو۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے جار مجرور ظرف مستقر۔ تو اس میں کیا ہے، اصول یہ ہے کہ اگر جار مجرور کا متعلق یعنی فعل یا شبہ فعل اگر جملے کے اندر موجود نہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو بھائی تو ہم یہاں یہ کریں گے کہ ایک محذوب فعل یا شبہ فعل نکالیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جار مجرور کو اس فعل یا شبہ فعل سے متعلق کر دیں گے۔ اصول دوبارہ سمجھے بھی، میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ اگر جار مجرور جو ہے اس کا جو ہم نے متعلق بنانا ہے وہ یا تو فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل۔ اگر فعل یا شبہ فعل جملے میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں سمجھے بات، اصول یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک نہ محذوف فعل نکال لیں گے یا پھر محذوف شبہ فعل نکالیں گے، تو جار مجرور کو اس سے متعلق کر دیں گے۔ تو مثالوں سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اب دوسرا اصول کیا ہے بھائی؟ سوال پیدا ہو گیا نا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہم فعل یا شبہ فعل محذوف نکالیں گے، بھائی کون سا نکالنا ہے؟ کون سا محذوف فعل یا شبہ فعل نکالنے ہم؟ تو بھائیو اس کا جواب یہ ہے، اصول یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 90% عام طور پر یہ افعال عامہ ہم نکالتے ہیں۔ وہ 4 افعال عامہ جو علماء نحو نے یہ مختص کیے ہیں، عام طور پر یہی استعمال ہوتے ہیں۔ بس اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ جب ہم مثال سے بات کریں گے تو بالکل نکھر کر سامنے آ جائے گی اور ہر ایک کو بات سمجھ آ جائے گی۔ سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جار مجرور سے متعلق کرنے کے لیے فعل یا شبہ فعل کو ہم دیکھیں گے، اگر ہے تو ٹھیک ہے متعلق کر دیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم محذوف نکالیں گے۔ بھائی وہ کہاں سے نکالیں گے، کس کو نکالیں گے محذوف؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 مشہور افعال عامہ ہیں۔ نمبر 1 کون، نمبر 2 ثبوت، نمبر 3 وجود، نمبر 3 حصول۔ آپ نے وہ مشہور یہ اصول بہرحال ذہن میں رکھیں بھی، وہ آپ نے ترکیب میں اکثر یہ چیز دہرائی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ یہ محذوف ہم نے قائن نکالا یا ثبت نکالا یا ثابت نکالا، وہ یہی چیزیں ہیں، کون، ثبوت، وجود، حصول۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم مثالوں سے بات کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ تو بہرحال دوسرا اصول کیا ہے کہ اگر وہ فعل یا شبہ فعل جملے میں موجود نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح نکالیں گے محذوف ان کو، اور کون سا نکالیں گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 4 مشہور ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ثبوت ہے نا، ثبوت، اس سے آپ نے ثابت محذوف نکال لیا ہے، یا پھر آپ نے یہ ثابت تو شبہ فعل کی ترکیب ہو جائے گی نا، یا آپ نے ثبت محذوف نکال لیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو ثبوت سے آپ ثبت فعل بنا لو یا پھر ثابت نکال لو بھی، جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس سے شبہ فعل والی وہ گردان بن جائے گی۔ تو بہرحال اگر بات سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئی تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ ہر ایک کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب مثال ہے زید فی الدار۔ بھائی یہ بڑی مشہور ترکیب ہے، اس کو دیکھ کے ویڈیو ختم نہیں کرنی بھی، انشاءاللہ آپ کو چیز سمجھ آئے گی۔ آج سے پہلے اکثر ہم رٹ لیتے ہیں لیکن وہ اصول جب ذہن میں ہوتا ہے پھر بات آسان ہو جاتی ہے۔ تو پہلی مثال کیا ہے، زید فی الدار۔ تو اب یہاں ہم شبہ فعل محذوف نکالیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نکال کوئی بھی سکتے ہیں، بھلا فعل محذوف نکالیں یا شبہ فعل۔ میں یہاں یہ شبہ فعل کی مثال دے رہا ہوں، زید۔ اس کی اب ہم ترکیب کرتے، پہلے میں ترکیب کرتا ہوں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ زید یہ مبتدا ہے، فی حرف جار ہے، الدار مجرور ہے۔ بھائی سوال پیدا ہو گیا زید مبتدا کیوں ہے، اس کا جواب دینا چاہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی زید یہ معرفہ ہے۔ بھائی معرفہ کیوں ہے؟ نام ہے زید، اور معرفہ کی ایک قسم ہے علم، جو کہ خاص شخص کا نام ہو تو بس وہ علم ہے۔ تو علم کن اقسام میں سے معرفہ کی، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز بھی ہے یہ، یعنی زید اسم ہے، تو زید مبتدا ہوا۔
فی حرف جار، بھئی حرف جار کیوں؟ اس لیے کہ حروف جارہ 17 ہیں، ان میں سے ایک حرف فی بھی آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الداری مجرور، بھئی اس کو مجرور کیوں بنایا؟ اس لیے مجرور بنایا کہ حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے وہ اس کے لیے مجرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال زید مبتدا، فی حرف جر، الداری مجرور۔ اب جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، اب ہم متعلق بنانا یا تو ہم نے فعل کا متعلق بنائیں گے یا تو شبہ فعل کے، تو یہاں تو پورے جملے میں یہاں فعل موجود ہی نہیں ہے، یہاں تو سارے اسم ہیں، 2 اسم ایک حرف ہے، تو بھائی اب ہم یہاں پہ محذوف متعلق نکالیں گے۔ تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس کے؟ اب یہاں میں محذوف نکالنا ہوگا، تو میں نے اوپر جو 4 چیزیں ذکر کی تھیں، کون، ثبوت، حصول، وجود، ان میں سے ایک ہم پکڑتے ہیں جناب والا، ثبوت پکڑتے ہیں۔ تو شبہ فعل کی اب ہم نے مثال بنانی ہے، ہم نے متعلق اس کا نکال لیا بھی ثابت متعلق، ٹھیک ہو گیا نا، ثابت محذوف اس کا متعلق نکال لیا ہے۔ تو ثابت کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل کا۔ اب میں دوبارہ ترکیب کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ زید مبتدا، فی حرف جار، الداری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، ہم نے محذوف نکالنا متعلق، ثابت نکال لیا، ثابت کے متعلق ہوئے۔ اب ثابت کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہم نے ہوا ضمیر نکالنی ہے، یہ بھی چیز ذہن میں رکھنے بھی، ثابت اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، کیا ہو کر؟ شبہ جملہ ہو کر، یہ ہو گیا خبر بن گئی بھی، کس کی؟ زید المبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم نے یہاں شبہ فعل محذوف نکالا تھا، اگلی مثال میں ہم فعل محذوف نکالتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مثال ہے زید علی السطح۔ اب یہاں پہ زید یہ اسم ہے، نام ہے، تو لہٰذا پہلا جملہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، پہلا جز ہے، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ مبتدا۔ اعلیٰ حرف جار ہے، کیوں حرف جار ہے؟ حروف جارہ 17 ہیں، ان میں سے کہ اعلیٰ بھی آتا ہے، اسی بنا پر ہم نے اس کو اعلیٰ حرف جار کہہ دیا بھی۔ السطحی مجرور، بھائی مجرور کیوں ہے؟ اعلیٰ کے بعد یہ اسم آیا ہے، اور حرف جار کے بعد جو اسم آئے وہ اس کے لیے مجرور ہوتا ہے۔ السطحی یہ کیا ہے؟ مجرور۔ اچھا، السطحی اسم کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، تو اب یہاں دیکھیں نا، پیچھے متعلق نہیں ہمیں کوئی بھی نظر آ رہا بھی، نہ فعل ہے کوئی پیچھے، تو اسم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم کیا کریں بھائی؟ ہمیں یا تو فعل محذوف نکالنا پڑے گا یا شبہ فعل۔ تو شبہ فعل کے متعلق میں نے بتلا دیا تھا، وہ اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ ہیں، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اسم تفصیل، یہ ہیں شبہ فعل، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہاں پہ ہم نے ثبت فعل نکال دیا ہے، تو ثبت فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، جب بھی ہم فعل محذوف نکالیں گے اس کا ہم نے فاعل بھی ہوا ضمیر کے ذریعے نکالنا ہے، تو ثبت فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، بھئی جملہ فعلیہ خبریہ کیوں ہوا؟ پیچھے تو ہم نے بنایا تھا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، یہاں شبہ جملہ کیوں نہیں؟ بھئی اس لیے کہ ہم نے یہاں فعل محذوف نکالا ہے، پیچھے اسم فاعل ہم نے محذوف نکالا تھا، اور اسم فاعل شبہ فعل کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم نے کہا تھا شبہ جملہ ہو کر، تو یہاں شبہ جملہ نہیں بن رہا، بھی جملہ فعلیہ بن رہا ہے، چونکہ ثبت فعل نکالا ہے، تو ثبت فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اب یہ بنے گی زید المبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، اب تیسری ترکیب آپ نے حل کرنی ہے۔ تیسری ترکیب بالکل آسان، بہت بار آپ نے کری ہوگی۔ الحمدللہ، الحمد مبتدا، کیوں بھائی؟ اسم ہے، اسم کیوں ہے؟ شروع میں الف لام ہے، تو اب ترکیب میں کیا بنے گا؟ مبتدا، کیوں؟ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، اور جملے کے شروع میں ہے، تو لہٰذا الحمد مبتدا، للہ میں لام حرف جار، بھائی جار کیوں ہے؟ حرف جر کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حروف جارہ 17 ہیں، تو ان میں سے ایک حرف جر لام بھی ہے، اسی بنا پر ہم نے لام کو حرف جر کہہ دیا۔ اب لفظ اللہ یہ مجرور ہے، مجرور کیوں ہے؟ حرف جر کے بعد جو اسم آئے وہ مجرور ہوتا ہے۔ اچھا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، تو پھر وہی بات آ گئی، یا تو فعل کے ہوں گے یا
شبہ فعل کے، یہاں نہ فعل موجود ہے پیچھے نہ شبہ فعل، تو اس سے کیا خلاصہ نکلا کہ ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا متعلق۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بھی نکال لیں چاروں میں سے۔ پیچھے ہم نے ثبوت والا نکال دیا، ثابت اور ثابت، یہاں ہم نکالتے ہیں کون سے، کائن نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو کائن یہ فعل محذوف ہم نے نکال دیا، تو دوبارہ ترکیب سمجھے بھی، الحمد مبتدا لام حرف جر، لفظ اللہ یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کائن فعل محذوف کے، ٹھیک ہو گیا، کائن محذوف کے۔ تو کائن کون سا صیغہ ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے، اسم فاعل۔ تو اب ہم نے اس کی ایک ضمیر فاعل نکالنی، وہ کیا ہے؟ ہوا ضمیر، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور اپنے متعلق سے مل کر کیا ہوگا؟ شبہ جملہ ہو کر، ٹھیک ہے، شبہ جملہ بنا بھی، تو شبہ جملہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے دائیں جانب گزشتہ سبق ہے، اس کو آپ سن لیں بھی، اور اسی طرح یہ ایک جانب ہم نے پوری لسٹ ترکیب والی لگا دی ہے، اس کو بھی آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا لیں، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ اس کا پہنچے گا۔ اور کوشش کریں کہ اس کو مکمل دیکھیں، تفصیل کے ساتھ دیکھیں، کاغذ قلم ضرور ساتھ رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔